ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان کے پاس ایک گدھا تھا۔ کسان ہر روز صبح ضروری سامان اس گدھے پر لاتا اور کھیتوں میں چلا جاتا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا رہتا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لکڑیاں وغیرہ بھی جمع کر لیتا۔ شام کو وہ یہ لکڑیاں گدھے پر لاتا اور گھر لے کر آ جاتا۔ کسان گھر کا سارا سامان بھی اسی گدھے پر لاد کر لاتا تھا، اور جب اس کی فصل تیار ہو جاتی تو وہ گدھے پر لاد کر شیر فروخت کرنے کے لیے لے جاتا۔ اس طرح گدھا اس کے بہت کام آتا تھا۔ ایک دن کسان جب کھیتوں سے گھر واپس جا رہا تھا تو گدھا ایک گہرے کنویں میں گر گیا۔ گدھا بہت گھبرا گیا۔ اس نے کنویں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن کنواں بہت گہرا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود کنویں سے باہر نہ نکل سکا۔ کسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے گدھے کو اس گڑھے سے باہر نکالے۔ اسی دوران کچھ اور کسانوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کسان سے پوچھا، ہاں بھائی، تم یہاں اس پرانے خشک کنویں کے پاس کیوں پریشان کھڑے ہو؟ تو کسان بولا، دوستو، میرا گدھا اس کنویں میں گر گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیسے یہاں سے نکالا جائے۔ ایک کسان کے پاس ایک مضبوط رسی تھی۔ اس نے وہ رسی کنویں میں پھینکی تاکہ گدھے کو کسی طریقے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن گدھا تو بہرحال جانور تھا اور اس رسی کی مدد سے وہ کنویں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ شام کے سائے پھیل رہے تھے اور گدھا خوف کے مارے چیخو پکار کر رہا تھا۔ جب کسانوں کو گدھے کو کنویں سے باہر نکالنے کی کوئی تدبیر سمجھ نہ آئی تو انہوں نے اس کسان سے کہا، بھائی، اس کو باہر نکالنے کا تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور اس کی چیخو پکار سے ساری بستی پریشان ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ یہ خبر داروغہ تک پہنچی تو جان کے لاڑے پڑ جانے ہیں، اور ویسے بھی تمہارا یہ گدھا تو کافی بوڑھا ہو چکا ہے اور کنواں بھی خشک ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا جائے۔ یوں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، یعنی گدھے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور یہ پرانا کنواں بھی بھر جائے گا، اور کل کلاں کوئی اور جانور اس میں نہیں گرے گا۔ ایک اور کسان بولا، ہاں بھائی، تمہاری یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے۔ کل ہی میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو میرا بچہ بھی اس کنویں میں گرتے گرتے بچا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کنویں کو جلد از جلد مٹی سے بھر دیا جائے۔ سب کسانوں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ کنویں کو بھر دیا جائے، جبکہ گدھے کا مالک کسان اس تجویز سے متفق نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ وہ اسی پریشانی میں وہاں ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ باقی کسانوں نے اس کنویں پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ گڑھے کے اندر جو گدھا تھا اس پر جب یہ مٹی پڑنا شروع ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ کسانوں نے اسے زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گدھے بیچارے کی یہ حالت تھی کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ ایک مصیبت نے جان نہیں چھوڑی تھی کہ دوسری مصیبت نے آ لیا تھا، لیکن گدھے نے طے کر لیا کہ اس نے ان مصائب کا مقابلہ کرنا ہے اور ہار نہیں ماننی، اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس اندھے کنویں سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ گدھے کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، البتہ اس نے یہ کیا کہ جب مٹی اس پر آ کر گرتی تو اپنے پورے جسم کو ہلاتا، جس سے وہ مٹی نیچے کنویں میں گر جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاؤں کو اوپر اٹھاتا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد گدھے کو یہ احساس ہوا کہ وہ کنویں میں کچھ تھوڑا اوپر کو آ چکا ہے، اور اس کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی اس اچھل کود کی وجہ سے دراصل جو مٹی اس کے اوپر گر رہی ہے وہ جب کنویں کی سطح پہ گرتی ہے تو اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کنویں میں کچھ تھوڑا اوپر کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گدھے نے اپنی یہ اچھل کود کا سلسلہ جاری رکھا، اور کچھ دیر قبل اسے جو مٹی، کنویں کے اندر آتی ہوئی مٹی اپنے لیے موت کا سامان نظر آ رہی تھی، اب وہ اسے اپنے لیے زندگی کی نوید دکھائی دیتی تھی۔ کچھ تھوڑی دیر مزید گزری تو بالآخر کنویں کی سطح اس حد تک بلند ہو چکی تھی کہ گدھا اس سے چھلانگ لگا کر باہر آ گیا۔ کسان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ گدھے نے دیکھا کہ اس کا مالک ساتھ ہی منہ چھپا کر غمزدہ بیٹھا ہے۔ بہرحال گدھے نے ہمت، حوصلے اور محنت سے اس مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ نکال لیا تھا۔ دوستو، یہ دنیا بھی ایک اندھے گہرے کنویں کی مانند ہے، جہاں ہم پر بھی آئے روز جانے انجانے میں مٹی ڈالی جاتی ہے۔
یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا مشکلات اور مصائب کا دوسرا نام ہے۔ یہاں وہی کامیاب ہے جو ان مشکلات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کا فن جانتا ہے۔ دوستو، مصائب سے آنکھیں چرانا کوئی مردانگی نہیں، بلکہ مشکلات اور مصائب ہمیں اور زیادہ مضبوط اور باہمت بناتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مشکلات سے مت گھبرائیں، ان کا جواں مردی سے مقابلہ کریں اور کبھی بھی ہار مت مانیں۔